أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی اب تک جو سوال تھا وہ تو قائم رہا کہ مخنث کیوں پیدا ہوتے ہیں یا مخنث کیوں بنتے ہیں۔ تو اس کا پہلا ایپیسوڈ تو اپنا ہو چکا، ابھی عثمان صاحب چشتی کلندر سے ابھی اپن گفتگو کر رہے ہیں، یہ اپنا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جناب، ابھی آپ جو ہے وہ آپ کی گفتگو مکمل کرو۔ جی میرا موضوع مجھے یاد ہے، لگ بھگ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے آخر کار مخنث کو کیوں پیدا کیا، ہاں جی، اللہ کی کیا حکمت بالغہ ہے اس میں، تو اس پر جو ہے مختصر سے روشنی ڈالتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ میں نے مردوں کے متعلق جو پہلے ایپیسوڈ میں جو گفتگو کری تھی لگ بھگ اس کو مکمل کر دیا تھا۔ اب تھوڑا سی جو ہے روشنی ڈالوں گا فطرت مخنث کی طرف، تو یہاں توجہ کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امانت کو تبدیلی برائے برکت کرنے کا منشا، تبدیلی برائے برکت، کیا بات، سبحان اللہ۔ جو امانت مذکر کی جانب سے برائے لطافت اللہ نے مؤنث میں داخل کی، برائے لطافت مؤنث میں اللہ نے داخل کی، تو اس کو برکت میں تبدیل کرنے کی فطرت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مؤنث کو خلق کیا۔ کیا بات، یہ صفت فقط مؤنث کی ہی ہے کہ وہ تخم کو لیتی ہے اور شجر کو دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس میں ایک بات یہ بول دوں، کیونکہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ہندی مراٹھی لینگویج والے بھی ہیں، جی تو مذکر یعنی مرد پرلنگی اور مؤنث یعنی عورتیں یا ہے تو سری لنگی۔ جی تو ابھی کیجیے۔ مذکر جو ہے نر کو کہتے ہیں ہاں جی، اور مؤنث ناری کو بولتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ اس کا ہندی ورنن تھا۔ ہاں جی، ارتھات ہندی جو ہے مذکر ارتھات ہندی نر ہے اور مؤنث ارتھات ہندی میں ناری ہے۔ ہاں جی، تو بھاشا کو اپنے حساب سے سمجھ کر کے ذرا سی، اور اگر کوئی بادھا آتی ہے سمجھنے میں کمنٹ کیا کرے تو اس کا ہندی ورنن بھی ہو جایا کرے گا۔ ایشور کی کرپا ہے کہ میں تھوڑا بہت ہندی کو جانتا ہوں، کیونکہ میرا جو ہے اتر پردیش سے بہت زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ اچھا، جی، وہاں کے بہت سارے پنڈت برہمن اور سنت وغیرہ میرے سے جو ہے ریلیٹڈ ہے، سمبندھت ہے، میرے متر ہے، تو ان سے میرے کو جو ہمیشہ وارتالپ ہوتے رہتی ہے۔ اور ایسا بھی کام بنا ہے کہ بہت بار مجھے ان سنتوں میں جا کر کے ایک سنت کی ویاخیا کرنے کا یا لوگوں کو سمبودھت کرنے کا کاریہ ملا ہے۔ کیا بات، تو میرا چھوٹا سی جو میں نے ابھی سمبودھت کیا ہوں آپ لوگوں کو، اس میں کوئی کمی ہے تو میں سما چاہتا ہوں، سما کا پاتر ہوں، کیونکہ میں سیوک ہوں آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں کے ادھین ہوں، اور آپ لوگوں کے مارگ درشن کے لیے چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں۔
تو مجھے شوہر رکھے اور دیا کا پاتر بنائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلیے صاحب میں آگے بولتا ہوں. آگے چلیے. جی ہاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مذکر کو در حقیقت میں تخم برائے برکت یعنی تخم کے ذریعے سے سجر دینے کی فطرت پر بنایا ہے. اچھا، مؤنث مؤنث کو مذکر سے تخم لے کر اسے سجر میں تبدیل کر کے ظہور میں لانے کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں دی ہے. کیا بات ہے. اچھا وہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ تھی. وجہ تھی مرد جو ہے وہ مانند پہاڑ ہے. سمجھ رہے آپ؟ مرد جو ہے مانند پہاڑ ہے، اس کی صفت پہاڑوں والی ہے. جماعت اسے کہتے ہیں اردو میں. تو پہاڑوں کے اندر فقط لطافت ہوتی ہے. اچھا، کیا ہوتی ہے صاحب؟ لطافت. ہاں، اس لیے مرد کا جو حسن شباب بنایا اللہ نے اس میں لطافت رکھی، پہاڑوں کی طرح سختی، ٹھوس. اچھا، جس کا ظاہری طور پر ٹھوس ہے مگر مرد کا باطنی بڑا نرم اور ملائم ہے. اچھا، مرد کا ظاہری ٹھوس ہے، اس کا شباب ظاہری ٹھوس اور سخت ہے پہاڑ کی طرح، لیکن بات مگر اس کا مزاج بڑا باطنی جو ہے وہ نرم ہے پانی کی طرح. اچھا، کیا بات. ایک دم نرم ہے پانی کی طرح. جیسے ناریل باہر سے سخت ہوتا ہے اندر سے پانی. کیا بات ہے. ٹھیک اسی مثال اس کے الٹ اللہ نے عورتوں کو بنایا. باہر سے جتنی نازک نرم نظر آتی ہے وہ اندر سے سخت ہوتی ہے. اور اللہ اپنی قدرت کو جو نظام تبدیلی اور نظام خالق اور خود کو محفوظ رکھے ہوئے اور اپنی مصوری کو پردہ بنا کر کے، تو عورت میں جو پوشیدہ سختی ہے، قوت برداشت، جو ٹھوس پن ہے اس کے اندر کا، اس کے باطن کا، تو باطن کو ٹھوس پن کو اللہ نے پردہ کر کے اندر مصور کا کام کرتا ہے وہ. کیا بات. مگر یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ نظام خلق کے اندر کارخانے میں کام چل رہا ہے، اور کارخانے میں کبھی کام نرم بھی ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سخت ہوتا ہے، ہر مزاج پہ کام ہوتا ہے ضرورت کے مطابق. تو اتنی سارے دردیں اور تکلیفیں 9 مہینے تک اس کو سہنا ہے جو مردوں کے بس میں نہیں ہے. کیا بات ہے. حق. تو اللہ نے اسی لیے اس کو باطن کے اندر جو ہے سخت بنایا، طاقتور بنایا، اور باہر ظاہر کی طرف کو نازک بنایا، نرم بنایا. دوسری بات، کائنات کے اندر جب مائیں بیٹیاں بچہ جنتی ہے اور اس وقت جو درد ہوتا ہے دنیا میں اس سے بڑا شدید درد میڈیکل سائنس میں ناپا نہیں گیا ہے. تو اتنے بڑے درد کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت اور صبر، اس پہ استقامت کرنا، تو یہ کیا ہے؟ محقق اولیاء اللہ نے عورت کے اس وقت کو جو دردوں سے گزرتی ہے جننے کے وقت، تو اولیاء اللہ نے در حقیقت میں اسے رب کی استقامت کہا گیا ہے. کیا بات. وہ مقام رب کی استقامت کا مقام ہے. تو اللہ نے اپنی ربوبیت کی تمام طاقت، قوت برداشت کی استقامت عورت کے اس لمحے میں لا کے ڈال دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فعل، وہ مقام، وہ کردار، وہ صفت عورت کو بخشی.
جو مانند نبات کے ہے، بیج کو لیتی ہے اور پورا شجر بنا کے دیتی ہے، پورا پیڑ بنا کے دیتی ہے بھائی، اور پھل کی پہچان بھی دیتی ہے وہ آنے والا پھل نر ہے یا ناری ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مذکر ہے یا مؤنث. بڑا کمال ہے یہ فطرت نبات کے اندر. کیا بات ہے. تو یہاں پہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کرا اور کس صفت اور فطرت کے ساتھ پیدا کیا، اور مرد کو کس صفت اور فطرت کے ساتھ پیدا کیا. تو دونوں کی وجہ ہو گئی. اب آگے مخنث کے جو اپنے ٹاپک موضوع وہاں پہ واپس آتے ہیں اپن. در حقیقت میں دوستوں کو میں مختصر میں سمجھانا چاہوں گا کہ میرے نزدیک مخنث ہونے کی 3 لیول ہے. اچھا. 3 کیٹیگری ہے اور 3 شخصیت ہوتے ہیں مخنث کے. تو مخنث کے اندر پہلی جو شخصیت ہوتی ہے صاحب، اس میں لطافت ہوتی ہے، فقط کشافت نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے صاحب؟ لطافت. کشافت نہیں ہوتی. جبکہ مرد اور عورت میں ایسا نہیں ہے، دونوں کے اندر دونوں صفت ہے، مگر وہ آگے پیچھے ہے. ہاں. تو یہ مخنث کے اندر جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں جو ہے لطافت ہوتی ہے، کشافت نہیں ہوتی. اور دوسری کیٹیگری جو ہے جس میں کشافت ہوتی ہے مگر لطافت نہیں ہوتی. اچھا. کیا ہوتی ہے صاحب؟ کشافت ہوتی ہے اور لطافت نہیں ہوتی. پہلی والی میں لطافت ہوتی ہے، کشافت نہیں ہوتی. دوسری والی میں کشافت ہوتی ہے مگر لطافت نہیں ہوتی ہے. لطافت اور کشافت جو الفاظ ہے اس کو آسانی سمجھیں گے. لطافت نفس کی لذت سے وابستہ ہونا، نفس کی لذت سے وابستہ. ہاں، اس میں فیلنگ ہونی چالو رہتی ہے کہ میرے کو اس سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے. اچھا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں جی اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. اس کا مچلنا نفس کے ذریعے اندر سے ہوتا ہے. اچھا. اندر سے نفس سے ہوتا ہے وہ مچلنا اس کا. اچھا. ہاں اس کو بے چینی ہوتی ہے. اچھا. اور وہ بے چینی جو ہوتی ہے مانند عورت کے متعلق ہوتی ہے، بالکل عورت والی فیلنگ ہوتی ہے. اچھا. اس کا مقام عورت کے مقام سے ہے. اچھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں جی. ہاں. اور جہاں کشافت ہوتی ہے وہاں دیکھنے سے ہوتی ہے فقط. اچھا. بغیر نظارے کے نہیں ہوتی. لطافت بغیر نظارے کی بھی ہو جاتی ہے. کیا بات. خالی مزاج کے اندر بھی حرکت ہو جاتی، مگر جس میں یہ رہتا اس میں خالی مزاج میں حرکت نہیں ہوتی. اچھا. سمجھ میں آ گئی دونوں کا فرق؟ جی ہاں. تو لطافت اور کشافت کی سمجھ میں آ گئی. اور تیسرا جو ہوتا ہے نہ اس میں لطافت ہوتی ہے نہ کشافت ہوتی ہے، تو وہ صفتوں کا مجرد کہلایا. کس کا کہلایا؟ صفتوں کا مجرد. ہاں، وہ صفتوں کا مجرد ہے. اور ایسا صفتوں کا مجرد ہندو کے گرنتھوں کے حساب سے بجرنگ بلی تھا. اچھا. تو اس صفتوں کے مجرد ہونے کو اصل برہمچاری بولتے ہیں. اب بتائیں. کیا بات. یہاں مجرد کہتے ہیں اپنے، وہاں برہمچاری کہتے ہیں. مگر اصل مجرد ہونا فیل سے مراد نہیں ہے کہ کسی فیل کا بن ہو جانا، اس کو مجرد نہیں کہتے. اس صفت کا بن ہو جانا مجرد ہونا ہے. کیا بات. جس میں لطافت بھی نہ ہو، کشافت. اور جس میں دونوں صفت ہے، لطافت اور کشافت کی، بن ہے نہیں ہے، جاری نہیں ہے، بالکل ایک دم ختم، زیرو ہو گئی ہے. تو ایسا جو مخنث ہوتا ہے وہ صفت مشابہت صفت مشابہت اللہ الصمد ہے. میں نے کہا تھا صوفی صاحب حیران کر دوں گا میں. صحیح.
اللہ الصمد کی ذات ہے، وہ بے نیاز، بے غرض، بے توجہ، بے طلب. اسے تم مخنث بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ مخنث ہونے کا بھی ایک وجود ہے، ایک تو کشافت ہو یا تو پھر لطافت ہو، مگر اس میں دونوں بھی نہیں. یہ کون سی ذات ہے؟ یہ قبل وحدت ہے. تو قبل وحدت کب ہوئی؟ قبل وحدت کو تو اجل کہتے ہیں. ذات اجل جو کسی صفت میں نہیں تھی، جو خودی میں خود تھا، ہم میں ہم تھا، دم میں دم تھا، ہم دم تھا. اتنا بڑا کمال، اتنا بڑا راز ہے. آگے میں مختصر سے اور اشارہ کروں، اس کو اور سمجھاؤں کہ کامل اولیاء اللہ جو عارف باللہ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک مخلص کیا رکھتا ہے حقیقت. جس میں لطافت ہوتی ہے، کشافت نہیں ہوتی، جس میں لطافت ہوتی ہے، کشافت نہیں ہوتی، اسے فطرت روح کہتے ہیں کامل عارف باللہ کے نزدیک. کیا کہتے ہیں صاحب؟ فطرت روح پر ہوتا ہے وہ مخنث، جس میں لطافت ہے، کشافت نہیں ہے. اور جس میں کشافت ہے، لطافت نہیں ہے، وہ فطرت فرشتہ ہے. جان لو آج. تو تمہیں اس مقام پہ آنے کے لیے کتنی بڑی محنت سے تو جاتا ہے. اس لیے خانقاہوں کے اندر قابل قبول اور حق تعالیٰ کی صفتوں کا ادراک کرنے والے تمام عارف باللہ کے نزدیک ایسوں کی آمد مشتاق منتظر ہوتی ہے، انتظار کرتے ہیں کہ ایسا کوئی آئے، کیونکہ اس پر صرف 20% کام کرنا ہے، بس 80% تیار ہے. صحیح ہے، کیا بات. جو نفس پر محنت کرنا ہے، جو نفس پہ یہ کرنا ہے، وہ بہت سارے نفسوں سے پرے ہوتا ہے. یہ حق بات ہے، بہت اونچا مقام. تو اب کیا ہماری حیثیت ہے کہ ہم اس کو گرا کے دیکھیں؟ نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یوں ہی نہیں بے خودی بے شباب ہے غالب. یوں ہی نہیں بے خودی بے شباب ہے غالب، کچھ تو شباب ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہی بات رہی ہے کہ انبیاء اور اولیاءوں نے اسے پردہ رکھا. اگر کبھی شرع عام بیاں کر دیتے اولیاء اور انبیاء، تو یہ لوگوں پہ لازم، فرض اور واجب ہو جاتا تھا. تو لوگ سارے کے سارے اسی جانب چل پڑتے تھے، اور اللہ کا نظام کارخانے کا جو دستور ہے وہ سرد ہو جاتا تھا، اور اللہ کی صفت خالقیت رسوا ہو جاتی تھی. اس نظام خالقیت کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اس راز کو مخفی رکھنا پڑا. یہ مجبوری رہی انبیاء کی اور اولیاء کی. اس بات کو کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور لوگوں سے زائرین سے کہتا ہوں، اگر تمہاری قسمت میں رہا تو انشاءاللہ تعالی العزیز میں چشتی عثمان غنی قلندر، خادم عالم، خادم امت، اس پر 10 سے کیا 15 ویڈیو بنانے کی طاقت رکھتا ہوں. الحمدللہ یہ کرم اہل بیت کا کرم و فضل ہے، میرے مرشد کا کرم و فضل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن شاہ صاحب وہ موضوع ابھی اب جو ہے قائم ہے، ابھی بھی سوال قائم ہے. جی ٹھیک ہے، نہیں میں نے اشارات دے دیے، وجہ کھول دی. ایک اس پہ معرفت نہیں کھولی ابھی، اندر کی اس کی روح میں نہیں گیا ابھی. میں اس کی روح کی معرفت بظاہری جو موضوع تھا صاحب میں نے اسے مکمل کر دیا. بظاہری جو موضوع تھا عوام الناس کی فکر کا جو جملہ تھا، لوگ اس سے آشنا نہیں تھے، جو آج میں نے بیان کر دیا. وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اتنا کافی ہے، اور صرف اتنا ہے کہ اسے آپ حقیر نہ جانے، میری ہدایت ہے. جہاں بھی دیکھے اسے تعظیم کرے، اسے حقیر نہ جانے. اور خلفاء کرام اگر مجھے دیکھ رہے ہوں گے کبھی،
तो मैं उन्हें हुक्म देता हूं, हजरत तुम्हारे जो है निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, सेकंड बोलेंगे इसमें नहीं, ये मैं कट कर हजरत निजामुद्दीन औलिया की सुन्नत को कायम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे और उनके तरफ से जो भी जवाबात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले वीडियो में हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।